سر ریسرچ کلچر جو کہ ہمارے ملک میں بہت کم ہے، تو اس کے لیے یو ایم ٹی میں کیا کچھ خاص کیا جا رہا ہے؟ ہمارے نے بہت توجہ دی ہے. ایک تو ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ اساتذہ کو ریسرچ کے لیے وقت ملے، اس کے لیے ہم نے اساتذہ پر جو ٹیچنگ لوڈ ہے وہ 3 کورسز کا ہے پر سیمسٹر. ان کو صرف 9 گھنٹے پڑھانا ہے ہفتے میں. پورے ایک ہفتے میں ہمارے ایک استاد کو صرف 9 گھنٹے پڑھانا ہے. باقی اس کو ایک ہفتے میں ظاہر ہے کہ کوئی 45 گھنٹے تو کام کرنا ہے نا آفیشیلی بھی، اور لوگ 10 15 20 گھنٹے زیادہ بھی کام کرتے ہیں. 60 70 گھنٹے سے کم تو آج کل کوئی بھی نہیں کام کرتا. تو اگر اس کو صرف 9 گھنٹے پڑھانا ہے تو باقی جو 40 50 30 گھنٹے اس کے پاس میسر ہیں، اس میں اس کو ہم نے سہولت دی ہے کہ وہ ریسرچ کرے. اور ہم اس پر اس کو پرفارمنس ایویلیویشن جو ہوتی ہے اس کے اندر اس کو 27% اس کو ویٹیج بھی دیتے ہیں. اور ہمارے یہاں سے اچھی ریسرچ ہوئی ہے اور ہو رہی ہے. ہمارا پی ایچ ڈی پروگرام بھی چل رہے ہیں. ایم فل جو ہمارے ایم ایس ایم فل کے جو پروگرامس ہیں اس کے اندر میرے خیال میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 250 کے قریب لوگ انرولڈ ہوں گے. اور تو یہ سارے لوگ ریسرچ کرتے ہیں، اپنے کورسز میں بھی کر رہے ہیں اور ایک ایم ایس کا تھیسس تو کرتے ہی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کی باہر پبلیکیشنز ہوئی ہیں کافی زیادہ. تو ریسرچ پہ ہم نے پوری طرح توجہ رکھی ہے اور ریسرچ کی وجہ سے ہی 200 لوگ رکھے ہیں. ورنہ اگر صرف یونیورسٹی کو کم سے کم خرچ پر چلانا ہو تو ہم 200 کے بجائے صرف 100 لوگ بھی اگر رکھ لیں تو کافی ہیں ہمیں. اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی کسی بھی اور پرائیویٹ یونیورسٹی میں یہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو نہیں ہوگا فل ٹائم کا کہ 4000 اسٹوڈنٹس ہیں تو 200 فل ٹائم لوگ ہیں. یہ ریشو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ہمارا منفرد اعزاز ہوگا. کیریئر کاؤنسلنگ کا ٹرینڈ ہمارے ملک میں بالکل ہی نہیں پایا جاتا، تو یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں آپ اس کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے؟ ہم مسلسل ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے پلیسمنٹ کا، اور طلباء کو 1 سال پہلے سے ورکشاپس میں شروع کرا. ورکشاپس کے ذریعے سے ان کی گرومنگ کرتے ہیں، ان کے تھیسس ان کے ریزیومیز کو بنواتے ہیں. انہیں ایسے مواقع دیتے ہیں کہ ان کے ریزیومے میں بہتر چیزیں آ جائیں. کلبس ہیں، اسپورٹس ہیں، دوسری چیزیں ہیں، پروجیکٹس ہیں. تو ریزیومے کو صرف اس کا مطلب یہ کہ نقص سے اس کو درست کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک بھرپور بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد انہیں مناسب جگہوں پر پلیسمنٹ بھی کراتے ہیں. اور ہمارے یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے کسی بھی پروگرام میں کوئی ان امپلائمنٹ کا کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں اگر ملک میں معاشی رفتار ترقی کی جو ہے وہ بالکل 0 کے برابر ہو جائے تو مشکلات تو آ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے لوگوں تک تقریباً 10,000 سے زائد لوگ نے گریجویٹ کیا ہے. تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں 25% لوگ تو شاید پاکستان سے باہر ہی ہیں، اور باقی بھی 20% لوگ پنجاب کے علاوہ دوسرے صوبوں میں کام کر رہے ہیں. 6,000 لوگ میرے خیال میں 7,000 لوگ پنجاب میں کام کر رہے ہوں گے. اور کسی بھی ادارے میں کہیں پر بھی اگر ہم جائیں تو مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس لیے کہ یو ایم ٹی کے لوگ گریجویٹس وہاں پہ کام کر رہے ہیں. سر یونیورسٹی کا نام یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی، سر یہ آپ صرف مینجمنٹ پر ہی فوکس کریں گے یا اس کے علاوہ بھی کچھ کورسز وغیرہ ڈگری کورسز آپ لانچ کرنا کا کوئی پروگرام رکھتے ہیں؟ ہمارا جو فوکس ہے نا، ہم سمجھتے ہیں پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو اس کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کو ایک اچھی مینجمنٹ ملے ہر فیلڈ میں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، وہ یعنی بزنس ہو، وہ کوئی این جی اوز کا حلقہ پورا بہت بڑا جو ایک حلقہ ہے وہ ہو، یا وہ گورنمنٹ کی کوئی مشنریز ہو، ایجنسیز ہوں. تو مینجمنٹ اسکل چاہیے. اور دوسرا ہمیں ٹیکنالوجی اپنی لانا ہے. تو یہ 2 اپلائیڈ نوعیت کی چیزیں ہیں جس سے کہ انشاءاللہ ترقی کی رفتار تیز ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سوشل سائنسز اور دوسروں کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. مینجمنٹ ٹیکنالوجی میں سوشل سائنسز اس کا پارٹ ہے، اور اس کے اندر ہماری پاس فیکلٹی بھی موجود ہے. ہمارے پاس انگلش لینگویج اینڈ لٹریچر کی فیکلٹی ہے، ایجوکیشن کی ہے، سوشل سائنسز کی ہے، میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کی ہے، اس کے علاوہ اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن کی ہے. تو یہ تمام ہمارے پاس فیکلٹیز لاء کی بھی ہے.
تو فیکلٹیز موجود ہیں اور ہم اس کو فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سوشل سائنسز میں ہم اکنامکس, پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, سوشیالوجی, پاکستان اسٹڈیز, اسلامک ہسٹری, ان سب چیزوں کو بھی ہم یعنی کہ لے کر آئیں گے تو آہستہ آہستہ. تو مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی نام رکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ ہم ایک اس فیلڈ میں مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی کی پروموشن میں ہم ایک کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے ہماری مراد ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر اس حد تک لمیٹڈ رہیں گے. مراد یہ کہ یہ ہمارا ایک کارنر سٹون ہے. اور ایک زمانے میں یعنی پچھلی صدی کے شروع میں جو ادارے بن رہے تھے یا 19ویں صدی میں بن رہے تھے نا, تو ان کا نام, اس طرح کے اداروں کا نام ہوتا تھا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. مثال کے طور پر میساچوسیٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, کیلٹیک, کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی, الینوائے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. اس طریقے سے انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز بنتے چلے جا رہے تھے نا. انڈیا میں بھی آپ دیکھیں تو IITs بنے تھے, انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجیز تھے سارے کے سارے. لیکن پچھلے اگر آپ دیکھیں تو 10-15 سال میں, 20 سال میں اگر کوئی ادارے بن رہے ہیں اور جو کہ غور و فکر کے ساتھ بن رہے ہیں, کسی تھیم کو لے کر آگے آ رہے ہیں, تو وہ اپنے نام میں مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کر رہے ہیں. مثلاً یورپ میں ایک ادارہ بنا ہے, جرمنی میں, یورپین اسکول فار مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی, ESMT. تو بعض ادارے پچھلے صدی میں جو بنے وہ صرف مینجمنٹ کے تھے, بعض ادارے صرف ٹیکنالوجی کے تھے. اب جو پچھلے 10-15 سال میں, 20 سال میں جو ادارے ہیں وہ مینجمنٹ اور ٹیکنالوجی دونوں کو برابر لے کر کے سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا ایک باہم ربط ہے, اور ان دونوں کو اکٹھے ہو کر کے اس کے لیے اگر ہم کریں گے تو یہ بہتر ہوگا. ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ اسٹوڈنٹس کو کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا ایسا کریں کہ وہ ملک کی صورتحال کچھ بہتر ہو, اور ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ملک کا مستقبل جو ہے نا وہ نہ امریکی ایڈ سے اور گرانٹ سے بنے گا, نہ یورپین یونین کے کسی سے کام سے بنے گا. ملک کا مستقبل نہ کسی حکومتی کارروائی سے بنے گا, نہ ملک کا مستقبل جو ہے وہ ہمارے امارات اور سعودی عرب اور ان کے حکمرانوں کی جو ہے نا فیاضی اور ان کی کسی اقدام سے بنے گا. ملک کا مستقبل ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ اس ملک کے مالک ہیں, اس ملک کے ذمہ دار ہیں, یہ ملک ان کا ہے, اور وہ آگے بڑھ کے اس ملک کی ترقی کے لیے جو فیصلہ صحیح سمجھتے ہیں نا وہ کریں, اس کے مطابق اپنے آپ کو بنائیں, اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے لائیں اور اس ملک کی باغدور سنبھالیں. انہیں کوئی ان کو اس میں خوف نہیں ہونا چاہیے, کوئی رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ملک ان کا ہے. وہ اس آگے بڑھ کے اس ملک پر قبضہ کریں, اس ملک کو اپنا بنائیں اور اس کو کسی کے ہاتھ میں جانے نہ دیں. یہ ان کی سمجھ لیں جاگیر ہے, یہ ملک ان کا وطن ہے, اور وہ اگر وہ یہ ایسا کریں گے اور ایسا سوچیں گے تو مجھے یقین ہے یہ ملک روشن, اس کا مستقبل بہت روشن ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.